صفحہ نمبر 96، سیرت النبی جلد اول، پیج 96۔ سبجیکٹ ہے مقام قربانی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 96، پیج 96، مقام قربانی۔ تورات میں قربانی گاہ کو جو مقام بتایا ہے وہ مریہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تھا۔ عیسائی کہتے ہیں یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، لیکن یورپ کے محققوں نے ان دونوں دہموں کو تغلیط کی ہے، ان دونوں دہموں کو غلط ثابت کیا ہے۔ سرا سٹانلی لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم مسٹر سرا سٹانلی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صبح کے وقت اپنے خیمہ سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں ان کو خدا نے حکم دیا تھا، لیکن یہ موریہ کا پہاڑ نہیں ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے، نہ عیسائیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے۔ یہ قیاس تو یہودیوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے، اور اس سے بعید مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے۔ یہ غلط ہے۔ مسلمان عرفات کو نہیں بلکہ منع کو قربان گاہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے، یعنی عرفات کا پہاڑ ہے۔ غالباً یہ مقام جزیریم کے پہاڑ پر ہے اور وہی قربانی گاہ سے مشابہ مقام ہے۔ اس سے تو اتنا ثابت ہوا کہ موریہ کے تعین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے غلط ہیں، باقی یہ امریکہ بلکہ یہ امر کہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے، اس کی تحقیق آگے آتی ہے۔ موریہ کی تعین میں جو اختلاف پیدا ہوا، اس نے ایک اور اختلاف پیدا کر دیا، یعنی یہ کہ یہ لفظ کہ مقام کا نام ہے یا وصفی معنی رکھتا ہے۔ بہت سے مترجموں نے اس کو ایک مشتق لفظ سمجھا اور اس لیے اس کا ترجمہ تورات کے بعض نسخوں میں بلوتحت عالیہ اور بعض میں زمین بلند اور بعض میں مقام الرویہ کیا ہے، لیکن زیادہ صاحب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا نام سمجھا اور اس لیے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ بحال خود رہنے دیا، لیکن امتداد زمانہ اور بے پرواہی سے لفظ کی حیت بدل گئی، یعنی موریہ کا موریہ ہو گیا۔ خصوصاً اسی وجہ سے عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کا املا قریب ہے۔ مورا کی نسبت تورات میں تصریح ہے کہ عرب میں واقع ہے، تورات میں ہے، اور مدیانیوں کی فوج شمال کی جانب مورا کی پہاڑی پر وادی میں تھی۔ مدیان عرب میں واقع ہے، یہ تورات میں، یہ اس کی تفصیل میں نے بتائی آپ کو۔ تمام واقعات اور قرآن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ مورا نہیں بلکہ مروہ ہے۔ مورا نہیں بلکہ مروہ ہے، جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سعی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عرب کی روایات، قرآن مجید کی تصریحات، احادیث کی تعین، تمام چیزیں اس قیاس سے اس قدر مطابقت ہوتی جاتی ہیں کہ اس قسم کی تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں۔ تفصیل اس کی یوں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قربان گاہ یہ ہے، اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں
قربانی گاہ ہیں۔ مدین عرب کی زمین ہے اور عرب کو اکثر مدیانیوں کہتے ہیں، اور مدین کی زمین شام کے جنوب سے یمن کے شمال تک ہے، اور یہ لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں جو کتورہ سے تھے۔ تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں، یعنی متع امام مالک میں یہ لکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ منع میں ہوتی تھی، جو مکہ سے 3 میل پر ہے۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا۔ یہ اسی بنا پر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی حضرت اسماعیل کی قربانی کرنی تھی۔ قرآن مجید میں موجود ہے، ثم مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے۔ ہدیًا بالغ الکعبۃ، قربانی جو کہ کعبہ میں پہنچے۔ مروہ بالکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصل جگہ کعبہ ہے، منع نہیں، لیکن جب حجاج کی کثرت ہوئی تو کعبہ کی حدود کو منع تک وسعت دے دی گئی۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔